السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناول میں خوش آمدید جی۔ تو ویورز، ہم نے جو پہلے سے سٹارٹ کیا ہوا ناول اس کا یہ پارٹ 7 ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کر دیں پریس، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا جی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ خونے دل سے شاخ گل تک جو بیتی سو بیت گئی، اے پھولوں میں رہنے والوں اب کیا بات بڑھاتے ہو۔ خواب ہوئی وہ صبح فرد یہ کیسی نادانی ہے، وہ آنکھیں جو اب پتھر ہیں ان کو زخمی دکھاتے ہیں۔ لاہور سے آتے ہی مہمان اغون، شایان اور زوبیہ اور فرح آؤٹنگ کا پروگرام بناتے شرینہ کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ شرینہ سب سے لاتعلق ایک جگہ جا کر کھڑی ہوتی ہے۔ اغون اس کی اس حرکت کو بغور جائزہ لیتا ہے۔ تب ہی ٹیپو شرینہ کا بھائی شایان سے کنسرٹ میں چلنے کی بات کرتا ہے، لیکن اغون وہاں جانے سے منع کر دیتا ہے۔ شرینہ کو غصہ دلایا جاتا ہے اور وہ اس کنسرٹ میں جانے کی بضد ہو جاتی ہے۔ تب ہی شایان واپس گھر چلنے کی بات کرتا ہے۔ راستے میں شرینہ کے موبائل پر اس کے کلاس فیلوز زین کی کال آتی ہے، جس سے وہ بے تکلفی سے باتیں کرتی ہے۔ اغون کو ناگواری سے دو چار کر جاتی ہے۔ دوسرے دن شرینہ کو اپنے گروپ کے ساتھ سوئمنگ پریکٹس پر جانا ہوتا ہے، تبھی وہ غصے سے جھنجھلاتی زین سے پک اپ کرنے کا کہتی ہے۔ تب اغون فائقہ بیگم سے شرینہ کو کالج ڈراپ کرنے کی اجازت لیتا ہے۔ اسے مزید غصہ دلایا جاتا ہے، وہ کسی بھی صورت اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتی۔ تب وہ اغون پر غصہ کرتی ہے، ساتھ ہی اپنی ناپسندیدگی کا بھی اظہار کرتی ہے، جس پر اغون اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے سے لے کر جاتا ہے۔ شرینہ تلملا کر رہ جاتی ہے۔ شرینہ نے کالج میں ابھی تک کسی کو اپنے نکاح کے حوالے سے نہیں بتایا ہوتا۔ تب ہی کالج میں فرحیہ اس سے لاہور سے آئے ہوئے مہمانوں کا پوچھتی ہے، اس کے دوستوں پر نکاح والی بات بھی ظاہر کر دیتی ہے، جس پر صبا اور حوریہ کالج فیلو حیرت کا اظہار کرتی ہیں، اسے نکاح کی تصویریں دکھانے کو کہتی ہیں۔ شرینہ اغون کی تصویریں انہیں نہیں دکھاتی۔ صبا اور حوریہ اس کے ساتھ اغون سے ملنے گھر آ جاتی ہیں۔ شرینہ ان کی وجہ سے سوئمنگ پریکٹس پر نہیں جا سکی تھی اور فائقہ بیگم حسب پروگرام عثمان صاحب کے ڈرائیور کے پاس کسی انویٹیشن پر جا چکی ہوتی ہیں، جبکہ اغون بھی ابھی گھر پر نہیں ہوتا ہے۔ تب شرینہ انہیں اماں بھی سے ملواتی ہیں۔ فرح بھی ان سے مل کر خوش ہوتی ہے۔ اغون گھر آتا ہے تو ملازمہ سے فرح کو اماں کے کمرے میں بلاتا ہے۔ صبا اور حوریہ بھی اغون سے ملنے کو بے تاب ہو جاتی ہیں۔ تب شرینہ انہیں اماں بھی کے کمرے میں لے آتی ہے۔ صبا اور حوریہ یہ اماں بھی سے اجازت لے کر اپنے گھر رخصت ہو جاتی ہیں۔ فرح شرینہ سے شاپنگ پر چلنے کو کہتی ہے، لیکن وہ اکیلے جانے پر راضی نہیں ہوتی ہے۔ اب فرح اس سے اغون کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ عثمان صاحب سے اماں بھی اغون اور شرینہ کی رخصتی کی بات کرتی ہیں، جبکہ عثمان صاحب اس کی پڑھائی کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اماں بھی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں شرینہ کی ضد اس رشتے میں بگاڑ پیدا نہ کر دے، لیکن عثمان صاحب اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں کہ فرح، شرینہ، زوبیہ اور شایان چاروں شاپنگ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہیں مال میں اغون سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ شرینہ نے بہت تنفر سے اغون کے ہاتھ کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اپنے اندر امڑتے طوفان کی بڑی کوشش سے اندر دھکیلا تھا۔ اغون نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ وہ چند لمحے کمزوری پڑے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر سے اپنی ذات کے قلعے میں مضبوطی سے بند ہو گئی تھی۔ لیکن اغون اس کی ذات کی وہ ایک لمحے کی کمزوری نہ صرف محسوس کر چکا تھا، بلکہ بغور جان بھی چکا تھا کہ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی دوبارہ چلا دی تھی۔ کچھ دیر میں گھر آ گیا تھا۔ شرینہ نے بمشکل گیٹ کھولنے اور گاڑی اندر جانے کا انتظام کیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی، لیکن آٹومیٹک لاک کی وجہ سے دروازہ بند تھا۔ اغون نے خود اس کی طرف جھک کر دروازہ ان لاک کیا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی، اماں بھی وہیں کوریڈور میں ہی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زبیدہ پاس کھڑی تھی۔ زبیدہ اسے دیکھ کر ایک دم مسکرائی۔ شہری بی بی آ گئیں، اس نے اماں بھی کو اطلاع کی۔ اماں بھی نے اسے دیکھا۔ وہ بے مروتی سے ان کو نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اتنی دیر کر دی شہری بیٹا! شرینہ ایک دم غصے سے پلٹی۔ اس نے اپنی ذات کے گرد بہت ساری دیوار کھڑی کر لی تھی، لیکن اب یہ لوگ ان دیواروں کو توڑنے کے در پر تھے، جبکہ اس کے اندر اب شدت سے مدافع تحریر برپا ہوئی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ذات میں زبردستی اس طرح دخل اندازی کرنے
والے تمام لوگوں کا حشر نشر کر دے، سب کچھ تباہ کر دے، ایسا جواب دے کہ ان کی ہمت نہ ہو اس سے ہم کلام ہو۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ انتہائی غصیلے لہجے میں بولی۔ میں تو تمہاری وجہ سے پریشان تھی، نہیں ہونا چاہیے مجھے آپ لوگوں کی پریشانی۔ میں جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اچھی یا بری، اپنی ذات کے لیے بہت اچھی ہوں۔ اللہ کے واسطے میری ذات میں دخل اندازی کرنا بند کر دیں۔ جلدی آؤں یا دیر سے آپ کو میرے معاملات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا انداز نہایت بدتمیزانہ اور گستاخانہ تھا۔ اندر آتا افغان اسے دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر غصے سے آگے بڑھا۔ اماں بھی سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے شرینہ؟ وہ بہت غصے سے بولا۔ آپ کو میرے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ بھی کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ بہت بد لہجی سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ افغان نے از حد سنجیدگی سے اسے اور پھر اماں بھی کو دیکھا۔ تم جاؤ یہاں سے، اس نے زبیدہ کو وہاں سے بھگایا۔ اماں بھی تم سے محبت کرتی ہیں، اتنی دیر گھر سے باہر رہو گی تو ان کی پریشانی فطری امر ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اپنے معاملات میں خود مختار ہوں، آئندہ کوئی مجھے نہ لینے آئے اور نہ میرے معاملے میں دخل اندازی کرے گا، سمجھ لیں ان کو۔ وہ تلخی سے کہہ کر تن فن کرتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اماں بھی نے بڑے آرزو نگاہوں سے پوتے کو دیکھا۔ ان کے سامنے کبھی ان کے بیٹوں نے بھی آنکھ اٹھا کر بات نہ کی تھی، اور یہ کل کی لڑکی ان کی محبت کے جواب میں کس قدر بدتمیزی سے پیش آئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں اسے، افغان نے کہا تو اماں بھی نے اسے منع کر دیا۔ نہیں، رہنے دو۔ وہ آزردہ سی واپس پلٹی۔ افغان نے فوراً آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ آرام و سکون سے وہ تمہارے ساتھ آ گئی تھی نا؟ انہوں نے ساتھ چلتے پوچھا۔ افغان نے ایک گہرا سانس لیا۔ شرینہ کو لینے بھیجا تھا آپ نے، اور وہ آرام و سکون سے آ جائے نا؟ ناممکن بات ہے، پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے یہ سب۔ اتنا سمجھاتی رہی ہوں عثمان اور فائقہ دونوں کو، لیکن یہ دونوں اپنی زندگی تو جیسے تیسے گزار ہی گئے ہیں، لیکن اب بچوں کا ہی خیال کر لیتے، وہ چلتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ افغان کے ذہن میں کئی سوال ابھرے تھے۔ وہ اماں بھی کو ان کے کمرے میں لے آیا تھا، ان کا ارادہ صبح صبح یہاں سے نکلنے کا تھا۔ اس نے اماں بھی کو ان کے بستر پر بٹھایا اور خود ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ حالات کچھ بھی ہوں تم شرینہ کو نہیں چھوڑو گے؟ ان کے لہجے میں التجا تھی۔ افغان نے ان کو بغور دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ انداز پرسوچ تھا۔ اماں بھی نے افغان کو دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ میں جانتی ہوں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، ان کے لہجے میں یاسیت تھی۔ ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، شرینہ کی ذات کا دفاع تمہاری ذمہ داری ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تم سے کچھ بھی چھپانا ایک بہت بڑی غلطی ہے، لیکن ابھی میں کچھ بھی بتانے کی سطح پر نہیں ہوں۔ تو پھر شرینہ کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آپ جانتی ہیں زبردستی کسی کے ساتھ منسلک ہو جانا اور پھر اس کے ساتھ بندھے رہنا میری طبیعت اور انا کے لیے یہ بات گوارا نہیں۔ آپ کی خواہش، آپ کی آرزوئیں میرے لیے میری ذات سے زیادہ اہم ہیں، اور میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں۔ شرینہ جیسی لڑکی کو برداشت صرف اور صرف آپ کی محبت میں کر رہا ہوں، ورنہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ شرینہ کو ایز اے لائف پارٹنر میں کبھی برداشت نہیں کرتا۔ افغان کا انداز مؤدب تھا، لیکن اپنا موقف واضح کرتا انداز تھا۔ اماں بھی نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں تم میرے بیٹوں سے بڑھ کر میری خواہش کا احترام کرتے ہو، میرے فیصلوں کی مان دینے والے ہو۔ یقین رکھنا تم ہمیں بہت عزیز ہو، اور ہم تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں۔ جی میں یقین رکھتا ہوں، اماں بھی مسکرائیں۔ ان کے بیٹے بے شک ان کا احترام کرنے والے تھے، لیکن عثمان کئی معاملات میں ان کے فیصلوں کے سامنے اپنی منمانی کر جاتا تھا۔ مگر شیر افغان کی ذات سے انہیں وہ سکھ ملا تھا، وہ ان کو کسی اور سے نہ ملا تھا۔ میں شرینہ کی طرف سے پریشان ہوں۔ افغان نے ان کو دیکھا۔ جتنے دن عثمان اور فائقہ گھر نہیں آ جاتے وہ تنہا رہے گی۔ بے شک ملازمیں لاکھ بھروسے کی قابل صحیح، لیکن ہماری کچھ روایتیں بھی ہیں، اور وہ کیسے اکیلی رہ سکتی ہے؟ میرا دل نہیں مان رہا اسے تنہا چھوڑ کر جانے کو۔ یہ تو چچا اور خالہ کو سوچنا چاہیے تھا۔ افغان کے لہجے میں کچھ گرمی سی تھی۔ میں سمجھتی ہوں ماں باپ کے رویوں نے ہی اسے اس حد تک بدمزاج بنا دیا ہے، ورنہ کچھ عرصے پہلے تک وہ بڑی فرمانبردار اور سلجھی ہوئی بچی تھی۔ افغان خاموش رہا۔ میں چاہتی ہوں کہ شرینہ ہمارے ساتھ گاؤں چلے، انہوں نے کہا تو افغان کچھ سوچنے لگا۔ وہ کبھی نہیں مانے گی، اسے تنہا چھوڑ کر جانے کو میرا دل نہیں مان رہا۔ وہ شاید آپ کے لیے مان ہی جائے، لیکن میری ضد میں
وہ کبھی نہیں جائے گی۔ افغان اسے بہت اچھی طرح نہ صرف جان چکا تھا بلکہ سمجھ بھی چکا تھا۔ میں بات کروں گی اس سے بے فائدہ، لیکن آپ کو اس سے بات کرنے سے نہیں روکوں گا۔ آپ دیکھ لیں وہ مان جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اماں بی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم آرام کرو، میں زبیدہ کو بھیج کر اسے بلا لوں گی۔ اماں بی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ افغان نے ایک دو اور باتیں بھی کی تھیں، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اماں بی نے انٹر کام اٹھایا اور انہوں نے زبیدہ کو پیغام دیا کہ وہ شرینہ کو ان کے پاس بھیجے۔ کچھ دیر بعد زبیدہ آئی تھی۔ شرینہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ جو بھی کہنا ہے مجھے بتا دیں، وہ لیٹ چکی ہے، اب کمرے سے نہیں نکلے گی۔ زبیدہ کے بتانے پر اماں بی نے کچھ پل سوچا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں خود اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنی اینک آنکھوں پر لگائے سیدھا ہوئی۔ گھٹنوں میں درد کی وجہ سے وہ اٹھنے بیٹھنے میں کچھ وقت محسوس کرتی تھی، لیکن اس عمر میں بھی ان کی صحت بہت اچھی تھی اور بہت متحرک اور ایکٹیو خاتون تھی۔ پوری حویلی ان کے کنٹرول میں تھی، جہاں وہ ہر وقت ملازمین سے کام کروانے میں مصروف رہتی تھی۔ زبیدہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھانے میں مدد دی تھی۔ فائقہ اور عثمان کی طرف سے ان کا خاص خیال رکھنے کی تاکید تھی۔ ان لوگوں کی غیر موجودگی میں وہ ہمیشہ گھر کے اندر ہی رہتی تھی، پھر اپنی کوریڈور میں نہیں جاتی تھی۔ خاص طور پر شرینہ کا خاص خیال رکھتی تھی۔ جب تک وہ گھر میں موجود رہتی، وہ اماں بی کے ساتھ شرینہ کے کمرے تک آئی تھی۔ شرینہ کا کمرہ لاک تھا۔ اماں بی کے اشارے پر اس نے ناک کیا۔ کون؟ میں زبیدہ، اماں بی آئی ہیں آپ سے ملنے۔ کچھ پل بعد وہ دروازہ کھل گیا تھا۔ شرینہ نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی، اماں بی کی وجہ سے دوپٹہ ارد گرد لپیٹ رکھا تھا۔ آپ اس وقت؟ وہ اماں بی کے اس بے وقت کی آمد پر کچھ اکتائی تھی۔ تم جاؤ، میں شرینہ کے پاس ہی اب رکوں گی۔ اماں بی نے شرینہ کو مسکرا کر دیکھتے زبیدہ کو چلتا کیا۔ وہ خود ہی اندر جا کر شرینہ کے بستر پر بیٹھ گئیں۔ شرینہ بے ظاہریت لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ادھر کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آ جاؤ۔ وہ ابھی بھی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اماں بی نے کہا تو اس نے ناگواری سے ان کو دیکھا۔ دروازہ بند کر کر ادھر آ جاؤ، اماں بی نے پھر کہا تو وہ زور سے دروازہ بند کرتے واپس بستر تک آئیں۔ میں صبح چلی جاؤں گی، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو۔ پہلے تو گاؤں آتی رہتی تھی، اب 1 سال ہو گیا ہے تم نے گاؤں آنا ہی چھوڑ دیا ہے، اماں بی نے کہا تو وہ ایک گہرا سانس لیتے بستر کے کنارے پر ٹک گئی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، شرینہ نے صاف الفاظ میں جتایا تھا کہ ان کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اماں بی مسکرائیں، محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے ساتھ گاؤں چلو۔ ان کے انداز میں بہت محبت تھی۔ شرینہ چونکی۔ مجھے بہت اچھا لگے گا، ماں باپ تو تمہارے یہاں ہیں ہی نہیں، اکیلے کیسے رہو گی؟ تمہارے بابا صاحب کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں کبھی نہ جاتی، اب میں وہاں گئی تو تمہاری پریشانی لگی رہے گی، دھیان ہر وقت تمہاری طرف ہی رہے گا۔ شرینہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو یہ وجہ تھی؟ سوری میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکی۔ اماں کی چہرے کی مسکراہٹ ایک دم بجھی تھی۔ لیکن بیٹا، آئی ایم سوری، میں ایسے ماحول کی عادی ہوں، میں اکیلے رہنا جانتی ہوں، میں نے ایک لمبا عرصہ ہاسٹل میں گزارا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اکیلی ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، میں تنہائی کی عادی ہوں۔ سارا دن گھر سے باہر رہ لیا، رات گئے لوٹ آئی تو اپنے کمرے کو لاک کر کر سو گئی۔ نو میٹر، وہ ہنس کر بتا رہی تھی، لیکن شری بیٹا ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ ہمارے ساتھ چلو، جب فائقہ اور عثمان آ جائیں تو واپس آ جانا۔ کہا نا سوری، میرے ساتھ ایک لا حاصل بحث مت کیا کریں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی گاؤں، سو مجھے فورس بھی مت کریں۔ اب کے بار قطعی انداز تھا۔ اماں بی کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ پیار و محبت سے شرینہ کو کہے گی تو وہ شرینہ مان جائے گی، لیکن اس کے انکار نے ان کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ افسردہ سی تھی۔ شرینہ کو ان کی افسردگی پر ایک پل کو گلٹ فیل ہوا، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو کمپوز کر لیا۔ اماں بی نے افغان کے ساتھ اس کا نکاح زبردستی کروایا تھا۔ اس کی ماں باپ نے اماں بی کے فیصلے کو بخوشی مانا تھا اور اس کے انکار کو قطعی کوئی اہمیت نہ دی گئی تھی۔ وہ یہ بات کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ اماں بی نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ چلو کوئی بات نہیں، اپنا خیال رکھنا، میں زبیدہ کو اچھی طرح سمجھا دوں گی، تم دھیان سے رہنا۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اب کی بار شرینہ جھٹکے سے ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ نہیں
کھینچ سکی تھی۔ اماں بھی بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ سہلا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شرینہ کو ان کے ہاتھ سہلانے کے اس عمل سے جسمانی طور پر کچھ سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ تم لیٹ جاؤ، میں کچھ دیر ادھر ہی ہوں، مجھے اب بھی نیند نہیں آ رہی، انہوں نے کہا تو شرینہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ اماں بھی نے محبت سے اس کے اوپر بلینکٹ سیدھا کیا۔ اس نے سنجیدہ نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ وہ ہو بہو عثمان فاروقی کی شبیہ لگ رہی تھی، لیکن وہ عثمان فاروقی سے کچھ حد تک مختلف بھی تھی۔ شاید ان کے چہرے پر ہر وقت رہنے والی نرمی تھی جو ان کو عثمان سے مختلف بنا دیتی تھی۔ وہ ان کو دیکھ رہی تھی جب اماں بھی مسکرائیں اور اس کے قریب لیٹ گئی۔ میرا بہت دل چاہ رہا کہ آج تمہارے ساتھ سوؤں۔ ان کے الفاظ سرگوشی نما تھے۔ شرینہ نے ٹھٹک کر ان کو دیکھا۔ ان کا چہرہ بے ریاں تھا اور آنکھوں میں ٹھاٹھیں مارتا بہلانا محبت کا ایک دریا رواں دواں تھا۔ انہوں نے اس کے قریب لیٹ کر نرمی سے اس کے سر کو سہلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان کو یہ سب کرنے سے روکنا چاہتی تھی، ان کو غصہ اور تلخی سے اپنے کمرے سے نکل جانے کا کہنا چاہتی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ بس خاموشی سے ان کے صبحی ملجھی چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ کچھ پل بعد اس کی آنکھیں نیند سے خود بخود بوجھل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر خود کو سونے سے باز رکھنا چاہا، لیکن کچھ پل بعد اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب وہ گہری نیند وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ اسے کچھ علم ہی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اماں بھی نے از حد محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی اور پھر خود بھی آنکھیں موند لی تھیں۔ اون جلدی اٹھ گیا تھا۔ وہ اماں بھی کے کمرے میں آیا تو وہ خالی تھا۔ اس نے باہر آ کر زبیدہ سے پوچھا تو حیران ہو گیا۔ اماں بھی رات شرینہ کے کمرے میں چلی گئی تھیں، یعنی اماں بھی رات بھر شرینہ کے کمرے میں ہی رہی تھیں۔ وہ یہ جان کر از حد حیران ہوا تھا۔ وہ زبیدہ کو چھوڑ کر شرینہ کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اماں بھی اندر داخل ہونے کے بجائے اس نے اماں بھی کو آواز دی، آ جاؤ اون۔ اماں بھی ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی، اذکار کر رہی تھیں، جبکہ شرینہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ اون اندر داخل ہوا تو اماں بھی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت جلدی اٹھ گئے تم؟ شرینہ کی نیند خراب نہ ہو اسی لیے وہ بہت آہستہ بولی۔ جی آپ کو علم ہے میں صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ اماں بھی نے سر ہلایا۔ آپ رات ادھر تھی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ شرینہ سو رہی تھی، بلینکٹ اس کے اوپر تھا، خواب بیدار چہرہ بڑی معصوم سا لگ رہا تھا۔ ہاں میں رات کو ادھر ہی آ گئی تھی، اون نے سر ہلایا۔ اماں بھی نے جائے نماز تہہ کر ایک طرف رکھی، سائیڈ ٹیبل سے اپنی اینک اٹھا کر وہ شرینہ کے قریب بستر کے پاس جا کر جھکی۔ انہوں نے شرینہ پر جھک کر پھونک مارا اور پھر اون کو اشارہ کرتے کمرے سے نکل آئی۔ وہ واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ کب نکلنا ہے؟ ذرا سورج نکلنے دو، شرینہ اٹھتی ہے، ناشتہ کرتے ہیں اور تو پھر نکلتے ہیں۔ اوکے۔ میں نے رات شہری سے بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ چلے، اون چونکا تو پھر منع کر دیا اس نے۔ اماں کا لہجہ ایک دم پھر افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتی ہے وہ اکیلے رہنے کی عادی ہے، رہ لے گی۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ نہیں مانے گی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اب ہر وقت دھڑکتا ہی رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ ہمارے ساتھ چلے، لیکن زبردستی بھی نہیں کر سکتی۔ اون خاموش رہا۔ وہ اس معاملے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ وہ شرینہ کے مخالف نہیں تھا، لیکن شرینہ کی ہٹ درمی اسے بعض اوقات بہت اریٹیٹ کرتی تھی۔ اماں بھی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی۔ وہ ہوں ہاں کرتا رہا۔ اماں بھی اپنی پیکنگ کل ہی کر چکی تھی۔ اون نے کچھ دیر لون میں واک کی۔ زبیدہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ واک سے فارغ ہو کر اون اپنے کمرے میں تیار ہونے چلا آیا تھا۔ سورج نکل چکا تھا۔ ناشتہ لگا تو اماں بھی نے اون کو بلاوا بھیجا، ناشتہ کرو۔ اون نے دیکھا ناشتے کی ٹیبل پر وہ صرف دونوں ہی تھے، شرین ناشتہ نہیں کر رہی، زبیدہ گئی تھی اس کے کمرے میں، وہ ابھی تک سو رہی ہے، آج کالج نہیں جائے گی وہ، پتہ نہیں۔ دونوں ناشتے کر رہے تھے۔ اماں بھی سنجیدہ تھی۔ کچھ توقف کے بعد اماں بھی ناشتہ مکمل کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اون نے ان کی افسردگی خاص طور پر نوٹ کی تھی۔ زبیدہ چائے لے کر آئی تھی۔ وہ چائے کا خالی مگ ٹیبل پر رکھ کر شرینہ کے کمرے کی طرف آیا۔
اس نے دروازہ نوک کیا۔ وہ اس کے کمرے میں بہت کم آیا تھا، شاید چند ایک بار ہی آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس کا کمرہ بہت خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹڈ تھا۔ کم ان شرینہ کی آواز گونجی تو وہ اندر داخل ہوا۔ شرینہ اٹھ چکی تھی، منہ ہاتھ دھو کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی، اوون کو دیکھ کر چونکی۔ اس کا خیال تھا کہ زبیدہ ہوگی، وہ ابھی تک نائٹ ڈریس میں ہی تھی، سلک لانگ کوٹ بے شک پورے جسم کو کور کیے ہوئے تھا، لیکن اوون کو دیکھ کر اسے اپنے اس لباس پر عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے بستر پر پڑا، دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا تھا، چہرے پر عجیب سی ناگواری تھی۔ کسی کے بھی کمرے میں آنے سے پہلے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ وہ بہت ناگواری سے اوون کو دیکھ کر بولی۔ اوون نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے یاد ہے میں نے نوک کیا تھا اور کم ان کی آواز سن کر ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا، سر سے پاؤں تک شرینہ کلسی تھی، اوپر سے الفاظ ایسے تھے کہ شرینہ اندر ہی اندر تلملائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس پل بہت عجیب سا سرد سا انداز تھا۔ شرینہ کے انداز غم و غصے کی بھانپر سے جلنے لگے تھے۔ تمہاری ذات سے متعلق اب سارے اختیارات میرے پاس ہیں، تم ہمارے ساتھ چلتی تو زیادہ بہتر تھا۔ جب تک تم شرینہ عثمان تھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تم کیا کرتی پھرتی ہو، لیکن اب تم شرینہ شیر افغن ہو، شیر افغن کے نام سے منسوب، اور مجھے اپنی ذات بہت پیاری ہے۔ رشتہ دل کے ماننے سے بنتا ہے اور زور زبردستی بنائے جانے والے رشتوں کو آپ کچھ بھی سمجھیں، میں پرواہ نہیں کرتی۔ پرواہ تو تمہیں شرینہ شیر افغن اب کرنا پڑے گی۔ یہ رشتہ اب میری عزت ہے، میری ضد اور میری انا ہے، جسے تم کبھی چیلنج مت کرنا۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جب تک میں چاہوں تب تک ہی تم یہ آزاد زندگی گزار سکتی ہو، اور جس دن میں نے اماں بھی اور چچا جان سے بات کی، اسی دن تمہاری اس نام نہاد آزادی کے پر کاٹ دیے جائیں گے۔ وہ طنزیہ کہہ کر پلٹا تھا۔ شرینہ تو اندر تک جل بھن گئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شیر افغن کا منہ نوچ لے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ پر، آپ سے منسلک ہر رشتے پر۔ اگر اب کی بار کسی نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں اپنی شہ رگ کاٹ لوں گی، وہ اوون کے پیچھے چیخی۔ اوون نے ایک پل کو پلٹ کر دیکھا، اس کا چہرہ ایک دم نہایت کرخت ہوا تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں از حد ناپسند تھیں۔ اس کے اندر سے شدید ترین نفرت کا احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ صرف اور صرف اماں بی کی وجہ سے یہ رشتہ برقرار رکھنے پر آمادہ ہوا تھا، اور وہ واپس شرینہ کے پاس آیا۔ اوون نے بہت تلخی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، انداز میں بہت جارحانہ پن تھا۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو تو یہ ہم دونوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ شرینہ کے بازو پر دھرا اس کا لباس قالین پر جا گرا تھا۔ لعنت بھیجنے کی بات مت کرو، بات لعنت کی آئے تو بہت پچھتاؤ گی ساری زندگی کہ تم نے کس انسان کو چھیڑا تھا۔ یہ رشتہ اب میری ضد ہے، اب دیکھتا ہوں تم کہاں انکار کرتی ہو۔ چچا جان آ جائیں پہلی فرصت میں، اب رخصتی کی بات ہوگی۔ تم جیسی عورتوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، شیر افغن کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا بہت آسان ہے۔ اسے غم و غصے سے الماری کی طرف دھکا دے کر وہ تیزی سے کمرے سے چلا گیا تھا، اور شرینہ وہ اپنا کندھا پکڑ کر قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ اوون تو جا چکا تھا، لیکن شرینہ کے اندر شدید طوفان کا منہ کھول گیا تھا۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ اوون سے رشتہ جوڑنے سے اس کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ اگر بات ضد کی تھی تو اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اب اوون کی ضد میں آخری حد تک جائے گی۔ اوون گاڑی نکال کر منتظر تھا۔ اماں بھی شرینہ سے ملنے گئی تھی، لیکن اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ وہ کتنی دیر تک آوازیں دیتی رہی تھی اور پھر مایوس ہو کر گاڑی میں آ بیٹھی تھی، چہرہ اترا ہوا تھا۔ اوون نے ان کو بغور دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ شرینہ نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا، وہ مجھ سے ملی ہی نہیں، جو اب اوون کی توقع کے مطابق تھا۔ چھوڑیں اس کو، اس نے گاڑی گیٹ سے نکالی۔ مجھے شرینہ کی فکر رہے گی جب تک عثمان اور فائقہ واپس نہیں آ جاتے۔ اوون اب کی بار بھی خاموش کچھ سوچ رہا تھا۔ ضد اور خود سر
ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے، وہ مزید کہہ رہی تھی۔ افغان نے ان کو دیکھا۔ چچا جان واپس آتے ہیں تو آپ ان سے رخصتی کی بات کریں۔ اس نے بالکل اچانک کہا۔ اما بی نے حیران ہو کر دیکھا۔ رخصتی؟ انہوں نے افغان کو دیکھا۔ وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ لیکن اتنی جلدی کیوں؟ عثمان تو نہیں مانے گا۔ اس نے نکاح کے وقت صاف کہا تھا کہ شیرینہ کی تعلیم مکمل ہونے پر ہی رخصتی ہوگی۔ یہ شکایتیں آپ نے قائم کی تھی، یہ شقیقیں آپ نے قائم کی تھی۔ میں آپ کی خواہش کے احترام میں نکاح کیا تھا اور میں اب رخصتی چاہتا ہوں اور بس قطعی انداز تھا۔ لیکن کیوں؟ یہ اچانک کیا ہوا؟ اچانک کچھ نہیں ہوا۔ شہرینہ ضد پر اتری ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اسے بہت زیادہ ڈھیل دوں۔ رخصتی لازمی ہے۔ آپ ایک دو دن میں فون پر چچا سے بات کر لیں، وہ واپس آ جاتے ہیں تو فائنل کر لیں۔ میں رخصتی کے متعلق بہت سنجیدہ ہوں۔ اس نے سب واضح طور پر کہا تھا۔ اما بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ شیرینہ نہیں مانے گی، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اب ساری توجہ گاڑی کی طرف تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی تو پھر رخصتی بھی ہو جاتی، تب تک وہ بھی اس رشتے کو قبول کر لیتی۔ انہوں نے کہا تو افغان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ اما بھی اگر رخصتی نہیں ہوگی تو پھر یہ رشتہ ختم سمجھے افغان۔ اما بھی تو حیرت اور صدمے سے دنگ رہ گئی تھی۔ اما بھی، شیرینہ کی نفرت مجھ سے اور اس رشتے سے بہت گہری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے رخصتی ہو جائے اور یہی میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ ایک خواہش میں آپ کی مان رہا ہوں اور ایک خواہش آپ کو میری ماننی ہوگی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، آخری اور حتمی فیصلہ۔ اما بی نے ازحد بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ افغان اپنے فیصلوں اور معاملات میں ہمیشہ بہت دو ٹوک رہا تھا۔ اگر اس نے شیرینہ کے معاملے میں کچھ لچک دکھائی تھی تو صرف اور صرف ان کی خواہش کے احترام میں، ورنہ شیرینہ جیسی لڑکی کی شہ زری کو برداشت کرنا اس کے مزاج کا خاصا نہ تھا۔ شیرینہ کالج گئی تھی، عجیب مخمصل سی تھی، لیکن مزاج برہم تھا۔ اور یہ فریہ کی بدقسمتی تھی یا پھر اس کی اپنی کہ وہ 3 کلاسز کے بعد اس کا فریہ سے سامنا ہو گیا تھا اور اکیلی نہ تھی، اس کے دوست اس کے ساتھ تھی۔ فریہ سابقہ رویوں کا مظاہرہ کرنے لگی تھی، وہ پہلے ہی کھل رہی تھی۔ فریہ نے جیسے ہی شیر افغان کا ذکر کیا تو اس نے پلٹ کر اس پر الٹا گرم ہو گئی تھی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ شیر افغان کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ فریہ تو بکھلا گئی تھی۔ میں تو ویسے ہی حال چال پوچھ رہی تھی، پتہ چلا تھا وہ کل سے تمہاری طرف آیا ہوا ہے تو اسی لیے۔ جب تمہیں اتنا علم ہے کہ وہ کل سے کدھر ہے تو اس کے حال چال کا بھی علم ہوگا۔ مجھ سے زیادہ تم باخبر ہو، پھر مجھ سے سوال کرنے کا فائدہ؟ تم خواہ مخواہ ناراض ہو رہی ہو، رشتہ داری ہے، ہم سے ادھر ادھر کی خبریں تو ملتی رہتی ہیں نا۔ اگر پوچھ ہی لیا تو کیا برا کیا ہے میں نے؟ برا ہے یا اچھا؟ اگر آئندہ مجھ سے ایسی الٹی سیدھی بات کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ وہ تلخی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ حوریہ اور صبا دونوں نے ناسمجھی میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ فریہ چہرے پر غصے کی کیفیت لیے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ شیرینہ لان کے نسبتاً ایک تنہا گوشے میں جا بیٹھی تھی۔ حوریہ اور صبا بھی ادھر آ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ صبح سے ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو، آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ حوریہ نے پاس بیٹھتے ہی کہا۔ اس نے غصے سے اسے بھی دیکھا۔ یہ نظروں کے تیر، یہ لہجے کے گھاؤ، بات تو کچھ ہے جو بہت خاص ہے۔ وہ گنگنائی تھی۔ صبا مسکرائی تھی۔ شیرینہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ بکواس مت کرو، سیریسلی بتاؤ کیا بات ہے؟ صبح سے موڈ خراب ہے تمہارا؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ یہ شیر افغان صاحب والا کیا قصہ ہے؟ حوریہ نے مزید پوچھا۔ بکواس کرتی ہے یہ فریہ بھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ شیر افغان صاحب کب آئے تھے؟ اس نے مزید کہا۔ اب تم فریہ کی طرح شروع ہو جاؤ، نمبر دے دیتی ہوں افغان صاحب کا، خود ہی پوچھ لو۔ وہ پھر غصے سے بولی اور صاحب کو کھینچ کر کہنے پر صبا ہنسنے لگی تھی۔ تمہارے غصے سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ حوریہ نے پسپائی اختیار نہ کی تھی۔ شیرینہ نے سر تھام لیا تھا۔ اب اگر تم نے کوئی اور سوال کیا تو میں اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ حوریہ نے صبا کو دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ حوریہ نے ایک گہری سانس لی، یعنی وہ کچھ بھی بتانے والی نہ تھی۔
فائقہ نے وہاں پہنچنے کے بعد کال کی تھی لیکن شرینہ نے کال پک نہ کی۔ اس کے بعد بھی وہ گاہے بگاہے کال کر رہی تھی لیکن ہر بار کی طرح شرینہ نے کال پک نہیں کی تھی۔ اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ فائقہ افسردہ ہو گئی تھی۔ ان کے دو دن بڑے مصروف گزرے تھے۔ عثمان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ جانا، عمدہ لباس، قیمتی اور نفیس جویلری اور پروقار سا سنگھار ہر کوئی سراہتا، اور پھر جن نظروں کی وہ منتظر رہتی تھی وہ تو جیسے دیکھنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ چند دن میں ہی اکتا گئی تھی اسے سو آف فارمل مصنوعی زندگی سے۔ فائقہ کو اب لگنے لگا تھا کہ وہ اب تھکنے لگی ہے۔ ان کا اپنا دیوانہ پن اب ان کے لیے نہایت تکلیف دہ بنتا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک امید اور آس پر گزاری تھی لیکن زندگی کے اس مقام پر آ کر وہ بالکل ہی حوصلہ ہار چکی تھی۔ فائقہ آج کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ جس ہوٹل میں ان کا قیام تھا اسی ہوٹل کے ریزروڈ کمرے میں وہ سارا وقت گمسم انداز میں بیٹھی رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار گھر کال کی تھی، زبیدہ سے بات ہوئی تھی۔ زبیدہ نے بتایا تھا کہ شرینہ روزانہ سوئمنگ پریکٹس کے لیے جا رہی ہیں، وہ لیٹ نائٹ آتی ہیں۔ اس بات نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شیر اغون سے شرینہ کے نکاح کا فیصلہ عثمان کا ایک غلط ترین فیصلہ تھا۔ اس فیصلے نے شرینہ کو ان سب سے بہت دور کر دیا تھا۔ شرینہ صبح گھر سے نکلتی تھی اور رات گئے 12 بجے لوٹتی تھی۔ کال سننے کے بعد وہ بہت دیر تک خاموش رہی تھیں۔ وہ کچھ سوچتی رہی تھیں۔ انہوں نے اغون کا نمبر ملایا تھا۔ کال جا رہی تھی اور کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو اغون؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تمہارے چچا بھی ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹیپو، وہ آفاق سے فون پر رابطہ ہے، میرا سب ٹھیک ہیں۔ بابا صاحب اب کیسے ہیں؟ نہیں اچھا، میں شرینہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ایسا مت کہو بیٹا، تم جانتے ہو وہ بس غصے میں یہ سب کر رہی ہے، دل کی بہت اچھی ہے۔ کیا نہیں عثمان کبھی نہیں مانیں گے یہ بات تو نکاح کے وقت انہوں نے اماں سے کہہ دی تھی کہ شرینہ کی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی اس کی رخصتی نہیں ہوگی۔ اچھا وہ جذباتی ہے تو تم جذباتی باتیں مت کرو بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم پیار سے ہینڈل تو کرو۔ اوکے، ہم کچھ دنوں میں لوٹتے ہیں، اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ ابھی آپ عثمان سے کچھ نہیں کہو گے؟ میں خود شیری سے بات کروں گی۔ ٹھیک ہے، اور اوکے، اپنا خیال رکھنا، میں پھر کال کروں گی۔ اماں کو سلام کہنا۔ انہوں نے چند اختتامی جملوں کے بعد کال بند کر دی تھی۔ اغون سے بات کرنے کے بعد بجائے وہ ریلیکس ہوتی مزید ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ اغون شرینہ کی رخصتی کی بات کر رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ شرینہ کبھی نہیں ماننے والی۔ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنے بیگ سے اینٹی ڈپریشن کی ٹیبلٹس نکالی تھیں۔ 2 گولیاں پانی کے ساتھ نگل کر وہ بستر پر لیٹ گئی تھیں۔ انہوں نے ایک بار شرینہ کا نمبر ملایا تھا لیکن شرینہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے افسردگی سے کال بند کر موبائل سرہانے رکھ کر آنکھیں بند کی تو پانی کے چند قطرے ان کی آنکھوں سے نکل کر کنپٹیوں سے ہوتے ہوئے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ شرینہ کی عجیب سی روٹین تھی۔ وہ صبح کالج کے لیے نکلتی تو واپسی پر روز عصر در الطیف چلی آتی تھی۔ وہاں سے عصر کے بعد نکلتی تو گھر جانے کے بجائے سوئمنگ پریکٹس کلب چلی جاتی تھی۔ وہ آج کل پریکٹس سے زیادہ گروپ ممبرز کے ساتھ بیٹھتی مختلف سوچوں میں الجھی رہتی تھی۔ پریکٹس میں اس کی توجہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ انسٹرکٹر کئی بار اس کی پور پرفارمنس کے سبب اسے ہدایت دے چکا تھا۔ اس وقت بھی اس کا اپنی ہی گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ مقابلہ چل رہا تھا لیکن پریکٹس کے اینڈ میں وہ ہمیشہ پہلے اور دوسرے نمبر پر رہا کرتی تھی۔ اس بار لاسٹ نمبر پر تھی۔ انسٹرکٹر کو اس سے اس قدر پور پرفارمنس کی توقع نہ تھی۔ اس نے اسے ہلایا تھا۔ میں اس دفعہ سوئمنگ میں حصہ نہیں لے سکتی سر، انسٹرکٹر نے بری پرفارمنس کی وجہ سے پوچھی تو اس نے جواباً کہا تھا۔ انسٹرکٹر حیران ہوا تھا، بٹ وائی؟ میرا دل نہیں لگ رہا اس دفعہ اس گیم میں۔ اس کے انداز میں بے چارگی سی تھی۔ انسٹرکٹر پریشان ہوا تھا، آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں شرینہ، آپ جانتی ہیں ان گیمز میں جو اچھی کارکردگی دکھائیں گے ان کو نیشنل لیول پر جانے کا موقع ملے گا اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر۔ آئی نو سر، بٹ میرا انٹرسٹ اس گیم میں روز برز ختم ہو رہا ہے۔ میں پہلے دل کی خوشی سے پارٹیسپیٹ کرتی تھی اور جیتتی بھی تھی لیکن اس بار میں روز خود کو راضی کرتی ہوں یہاں آ جاتی ہوں لیکن سوئمنگ پوائنٹ کی طرف جاتے جاتے میرا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔
مزید نہیں کھیل سکتی سر۔ انسٹرکٹر نے اسے بڑی ترنم آمیز نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دیکھ لیں، آپ کے کالج کی پوزیشن بہت لو ہو سکتی ہے۔ وہ اتنے بڑے سیاستدان کی بیٹی تھی، وہ اسے فورس بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے قائل کرنا چاہا، میں چیئرمین سے بات کر لوں گی۔ ویسے بھی ہمارے کالج کی اور لڑکیاں بھی موجود ہیں، انہیں کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نہیں تو وہ جیت جائیں گی، سبھی کمپیٹیٹر ہیں۔ انسٹرکٹر نے ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی ذاتی وجہ؟ سوری، میں اس سے زیادہ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی۔ اس کا انداز قاطع اور سنجیدہ تھا۔ انسٹرکٹر نے سر ہلا دیا تھا۔ بہرحال اسے تجسس ضرور تھا، لیکن شرینہ جیسی لڑکی سے وہ انکار کی وجہ جان نہیں سکتا تھا۔ شرینہ چلی گئی تھی، وہ اسے بغور جاتے دیکھتا رہا تھا۔ شرینہ گھر آئی تو زبیدہ حیران ہوئی تھی۔ آج وہ خلاف معمول جلدی آ گئی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ فوراً کال بند کر شرینہ کی طرف آئی۔ شرینہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بیگ سائیڈ پر پھینک دیا تھا۔ وہ ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھ کر اپنا سر صوفے کے پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر بیٹھی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زبیدہ نے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا 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 کہا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، سر درد ہو رہا ہے۔ ایک کپ اسٹرانگ سی چائے پلاؤ؟ جی ابھی لائی۔ وہ فوراً کچن کی طرف چلی آئی۔ شرینہ نے ریموٹ اٹھا کر ایل سی ڈی آن کر لی تھی۔ لاؤنج میں آوازیں گونجیں تو اس نے والیوم بڑھا دیا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے چینل بدل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر بلا کی اکتاہٹ تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مست، عجیب سی کیفیت میں تھی۔ اس کے بیگ میں موجود اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا، لیکن اس نے بیگ کھول کر موبائل نکالنے کی زحمت نہ کی تھی۔ کچھ دیر بعد زبیدہ چائے لائی تو وہ اسی طرح تھی۔ اس نے چائے کا مگ اس کے سامنے رکھا تو شرینہ نے خاموشی سے ٹیبل پر سے مگ اٹھا کر آہستگی سے سپ لینے لگی تو زبیدہ ایک طرف خاموشی سے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کھانا کھائیں گی؟ کیا پکایا ہے؟ اتنے دنوں سے آپ رات کو گھر سے کچھ کھاتی ہی نہیں تو میں کچھ پکاتی ہی نہیں۔ آپ نے جو کھانا ہے بتا دیں، میں پکاؤں گی۔ شرینہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ چائنیز، اس نے کہا تو وہ سر ہلا کر جانے لگی۔ شرینہ کا موبائل بجنے لگا تو زبیدہ رک گئی تھی۔ شرینہ نے پرس اٹھا کر اپنا موبائل نکالا تھا۔ اجنبی نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے کہا تو زبیدہ نے پورے دھیان سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی ہیں شرینہ صاحبہ؟ دوسری طرف سے اجنبی آواز تھی۔ شرینہ چونکی۔ کون؟ یہ چھوڑیں، ہم کون ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کیسی ہیں؟ دوسری طرف انداز بہت عجیب سا تھا۔ وہ ششو پنج میں پڑ گئی۔ نہ جانے کون تھا، کہیں اغون تو نہیں؟ اس کے ذہن نے کہا تو اس نے ہونٹ پیچھے۔ اغون سے موبائل پر بہت کم بات کرنے کا اتفاق ہوا تھا، اس لیے وہ اس کی آواز نہیں پہچانتی تھی۔ تم جو کوئی بھی ہو، پہلے اپنا تعارف کراؤ، پھر میرا حال دریافت کرنا۔ وہ اس بار کافی غصے سے بولی تھی۔ زبیدہ کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ ہمارا تعارف سے آپ کو کیا لینا دینا؟ میم، کسی جاننے والے سے آپ کا نمبر حاصل کیا ہے۔ رہ گئی تعارف کی تو بات، تو کچھ دن بعد کر لیتے ہیں، پھر نام بھی بتا دوں گا۔ شٹ اپ! انتہائی کمینہ انسان، نہایت آوارگی سے مخاطب تھا۔ اس نے کال بند کر دی تھی۔ زبیدہ ابھی بھی ادھر ہی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ بی بی جی کون تھا؟ شرینہ نے اسے بھنا کر دیکھا۔ کیوں، تم نے اس سے تیل خریدنا ہے کیا؟ میں وہ بی بی جی نہیں، ایسا ہی، وہ گھبرا گئی تھی۔ جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ، اپنا کام کرو۔ اس نے کال والا سارا غصہ اس پر انڈھیل دیا تھا۔ زبیدہ فوراً بھاگ گئی تھی۔ شرینہ نے نہایت برہمی سے اپنے موبائل دیکھا۔ اب وہ زیادہ تر اس کو بند ہی رکھتی تھی۔ کچھ دیر پہلے فائقہ کی کئی کالز تھیں جو اس نے ریسیو نہیں کی تھیں۔ اس نے اپنا موبائل بند کر دیا اور ایل سی ڈی آف کرتے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کچن کی طرف آئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، کسی کی بھی کال ہو، کوئی بھی آئے جائے، مجھے اٹھانا نہیں، میں اب صبح ہی اٹھوں گی۔ لیکن بی بی جی، کھانا؟ اس نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی۔ وہ شاید کھانے کا ہی انتظام کر رہی تھی۔ تم اپنے لیے تیار کر لو، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ زبیدہ ایک گہرا سانس لیتے چھری واپس کاؤنٹر پر رکھ کر کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ اس نے ٹیلی فون کے قریب آ کر ریسیور تھاما تھا۔ اگلے دن وہ ابھی سو ہی رہی تھی جب زین کی کال آ گئی تھی۔ رات کے کسی پہر اس نے موبائل آن کیا تھا اور پھر سو گئی تھی۔ کہاں ہو؟ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے پوچھا۔ کیوں؟ کہاں ہو یہ بتاؤ۔ گھر ہوں، ابھی سو کر اٹھی ہوں۔ مائی گاڈ، دن کے 10 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ دوسری طرف
طرف اس نے حیرت سے کہا تو وہ چونکی۔ اس نے جلدی سے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ واقعی 10 بج رہے تھے۔ تم کہاں ہو؟ میں کالج میں ہوں، کچھ دیر میں کالج پہنچتی ہوں، جلدی آنا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا اوکے، لیکن کیا بات کرنی ہے؟ تم سامنے آؤ گی تو بتاؤں گا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا۔ اوکے۔ اس نے کال بند کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کلمندی سے بستر پر بیٹھی رہی تھی، پھر سر جھٹک الماری سے اپنا لباس نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو زبیدہ کوریڈور میں ہی ٹہل رہی تھی۔ میں کالج جا رہی ہوں، ناشتہ موڈ نہیں ہے، آپ نے رات ڈنر بھی نہیں کیا تھا، میں باہر سے کچھ نہ کچھ کھا لوں گی، وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ زبیدہ نے سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ شرینہ کالج پہنچی تو زین پارکنگ کے ارد گرد ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی تو وہ فوراً قریب آیا۔ بڑی دیر لگا دی تم نے؟ وہ حیران ہوئی۔ زین نے کبھی بھی اس کے لیے اس طرح بے قراری نہ دکھائی تھی۔ مجھے رات نیند نہیں آ رہی تھی تو میں سلیپنگ پلز کھا کر سو گئی تھی، سو وقت پر آنکھ ہی نہیں کھل سکی۔ وہ 2 کلاسز ہو چکی ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے وقت دیکھا۔ میرے ساتھ اس طرف آؤ، تم سے کچھ کہنا ہے۔ زین شاہ سنجیدہ تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا لیکن پوچھا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے لون کی ایک تنہا گوشے کی طرف آگئی۔ باقی لوگ کدھر ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ان کی مخصوص جگہ تھی، وہ سب اکثر باقی لڑکیوں سے ہٹ کر اس جگہ فارغ وقت میں بیٹھا کرتے تھے۔ کینٹین کی طرف گئے ہیں۔ زین بھی اس کے سامنے قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات کرنی ہے تم نے؟ زین شاہ کی سنجیدہ انداز پر وہ پہلے ہی ٹھٹک چکی تھی، سو بلا توقف پوچھا۔ مجھے علم ہوا ہے کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ کچھ پل خاموشی کے بعد اس نے کہا تو شرینہ کئی پل کچھ بول نہ سکی تھی۔ تمہیں کس نے کہا؟ اس نے سنجیدہ ہو کر زین شاہ کو دیکھا۔ جس نے بھی کہا ہو، لیکن تم بتاؤ اس خبر میں کس قدر سچائی ہے؟ جس نے بھی بتایا ہے بالکل سچ بتایا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کئی پل تک زین ساکت رہ گیا تھا۔ تم اپنا سورسز آف انفور بتا دو تو بہتر ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ صبا یا حوریہ میں سے کسی نے ذکر کیا ہوگا۔ اس نے ان کو سختی سے کسی بھی سے ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ مجھے سائرہ نے بتایا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ سائرہ کو تمہاری کزن فریہ نے بتایا تھا، لیکن میں یقین کرنے پر تیار نہیں تھا۔ جس طرح فریہ سے دور دور رہتی ہوں میں سمجھا اس نے شاید خود سے ہی فوراً افواہ پھیلا دی ہو۔ نہیں، یہ سچ ہے۔ تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے لہجے میں ناراضگی اور خفگی تھی۔ میں نے تمہیں ہی نہیں، جواد کو بھی نہیں بتایا۔ یہ میری زندگی کا بالکل ذاتی اور واقعہ تھا، میرا دل نہیں کیا کہ ہر کسی کو بتاتی پھرتی۔ اس کے الفاظ ایسے تھے کہ زین شاہ نے از حد دکھ سے اسے دیکھا۔ میں ہر کسی میں شامل نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں شدید احتجاج تھا۔ بالکل، تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ اس نے بھی فوراً مانا، صرف دوست؟ وہ بے یقین سا ہوا۔ تو تم کیا سمجھتے تھے؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر رہی تھی۔ زین شاہ نے بہت حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں تمہیں لائک کرتا ہوں، وہ بہت غصے سے بولا تھا۔ شرینہ نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اس کے دل میں ایک پل کو سناٹا ہوا تھا اور دوسرے پل وہ مسکرا دی۔ لیکن تم نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنی اور تمہاری تعلیم مکمل ہونے پر اور پھر سیٹل ہونے تک خاموش رہنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری زندگی میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور تم نے بتایا تک نہیں۔ تم نے بھی تو کبھی اپنی منگنی کا ذکر نہیں کیا جو سائرہ سے ہو چکی تھی۔ اب کی بار زین ساکت ہوا۔ میرے سائرہ سے باقاعدہ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی۔ چلو بچپن سے تو بات تو طے ہے نا، اور تم سے محبت بھی کرتی ہے اور تمہاری فیملی اسے تمہاری مستقبل کی وائف کے طور پر قبول بھی کر چکی ہے، تو پھر تم کس بات سے انکار کرتے ہو؟ وہ پرسکون انداز میں کہہ رہی تھی۔ زین شاہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ بات میری پسند ناپسند کی ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو۔ ایک منٹ، وہ اس قدر یقین سے کہہ رہا تھا کہ شرینہ نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے وہ تم پورے یقین سے کہہ سکتے ہو، لیکن میرے ذات سے متعلق یہ بات اس قدر یقین سے مت کہو۔ تو کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ جس ریفرنس سے تم کہہ رہے ہو اس لحاظ سے تو قطعی نہیں کرتی، میں بس تمہیں ایز اے فرینڈ لائک کرتی ہوں۔ اس بات پر میں آج بھی قائم ہوں۔ تم ایک بہت اچھے انسان ہو اور اس سے بھی اچھے دوست ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی اور
اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے بہت واضح الفاظ میں اسے کلیئر کر دیا تھا۔ تو پھر تم نے ہمیشہ مجھے اس غلط فہمی میں کیوں رکھا، اس قدر اہمیت دیتی رہی ہو؟ وہ کچھ برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ یہ تمہاری بالکل ذاتی نوعیت کی غلط فہمی ہے کہ تم ایسا سمجھ رہے ہو۔ میں نے کبھی تمہیں جواد، حوریہ یا صبا سے زیادہ اہمیت نہیں دی، وہ بولی، اور ذہن شاہ نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ کیا میں نے کبھی تم سے لیٹ نائٹ لمبی لمبی کالز کی ہوں، دوستوں سے چھپ کر تمہیں گفٹس دیے ہوں، ان کی غیر موجودگی میں تمہیں اہمیت دی ہو؟ میں نے ہمیشہ سب کے سامنے سب کے ساتھ ایکولی بہیو کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہو کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ میں تمہیں ایز اے فرینڈ بہت لائک کرتی ہوں، بحیثیت انسان امپورٹنس دیتی ہوں، اب بھی دیتی ہوں اور ہمیشہ دوں گی، وہ مطمئن انداز میں کہہ رہی تھی۔ ذہن شاہ کے دل کے اندر بہت شدت سے کچھ ٹوٹا تھا، وہ لب بھیجے گیا تھا۔ وہ ایک عرصے تک ایک الویژن کا شکار تھا۔ شہرینہ کی پسندیدگی کا اسے مکمل یقین تھا، لیکن وہ اب انکار کر رہی تھی۔ وہ خود ہی بے یقین ہو گیا تھا۔ سائرہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں لائک بھی کرتی ہے، اور خوش قسمتی سے تمہاری فیملی والے بھی اسے تمہارے لیے پسند کر چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں اسے ریجیکٹ کرنے کی کوئی ریزن بنتی ہے۔ آگے تمہاری مرضی۔ ذہن شاہ بہت سنجیدہ تھا۔ شہرینہ کو اس کی سنجیدگی تکلیف دینے لگی تھی۔ وہ اپنا بیگ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے اگر تمہاری دل آزاری ہوئی ہو تو میں حوریہ اور صبا سے مل لوں۔ چلو گے میرے ساتھ؟ نہیں، تم جاؤ، میں کچھ دیر یہیں بیٹھوں گا، اس نے کہا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر اسے بغور دیکھا اور پھر وہاں سے چل دی۔ ذہن شاہ کی نگاہوں نے دور تک اس کے ہر اٹھتے قدم کا پیچھا کیا تھا۔ وہ حوریہ اور صبا کو ڈھونڈنے کے بجائے واپس پارکنگ کی طرف آ گئی تھی۔ ابھی اس کا کسی سے بھی ملنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پارکنگ سے گاڑی نکال کر وہ کالج سے نکل آئی تھی، اور وہ ذہن شاہ اور اس کے کسی بھی بات کو نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس نے گاڑی میں تیز آواز میں میوزک آن کیا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر لی تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی مختلف شاہراہوں پر گاڑی گھماتی رہی تھی، اور پھر سب کراس کر کے اس نے گاڑی کا رخ دارالاتفال کی طرف کر لیا تھا۔ دارالاتفال واحد جگہ تھی جہاں آ کر وہ پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ وہاں آئی تو بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، اور دارالاتفال کے کیئر ٹیکر نے بتایا تھا کہ وہ لوگ بچوں کو لے کر مری جا رہے ہیں۔ شرینہ بھی جانے کو فوراً راضی ہو گئی تھی۔ کل کا پروگرام طے تھا، ایک رات کا اسٹے تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان بچوں کے ساتھ یہ سارا وقت گزارے گی۔ وہ سارا پروگرام فائنل کر مغرب تک وہاں رکی تھی، اور پھر مغرب کے بعد وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں گھر کی طرف اس نے گاڑی ڈال دی تھی۔ زبیدہ اسے خلاف معمول اور خلاف توقع اتنی جلدی گھر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ بی بی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ آج بھی جلدی آ گئی ہیں نا؟ میرا گھر ہے، میں جلدی آؤں یا لیٹ؟ تم کون ہوتی ہو چیک اینڈ بیلنس رکھنے والی؟ اس نے اسے بری طرح ڈانٹا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیگ ایک طرف رکھ کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ کمرہ لاک تھا اور وہ بہت جلدی گہری نیند میں تھی۔ پتہ نہیں وہ کب تک سوئی تھی۔ جب موبائل کی مسلسل بجتی بیپ سے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس نے دیکھا کل والا ہی اجنبی نمبر تھا۔ اس نے اسے پہلے اگنور کرنا چاہا، لیکن پھر نہ جانے کیوں اس نے کال پک کر لی تھی۔ ہیلو، کیسی ہیں محترمہ شہرینہ صاحبہ؟ تمہاری توقع سے بھی بہت اچھی، وہ بہت پرسکون انداز میں بولی۔ تو دوسری طرف موجود شخص ایکا لگا کر ہنسا۔ بہت خوب، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اب میری کال پک نہیں کرو گی۔ تم جیسے بھونکنے والے کتوں کی اصلیت جاننے کے لیے کبھی کبھی خلاف مزاج کام کرنا پڑتا ہے۔ شٹ اپ! دوسری طرف وہ چیخا تھا۔ شرینہ ہنس دی۔ تم جو کوئی بھی ہو، 1-2 دن تک ویٹ کرنا، اس کی بعد دیکھنا تمہارا کیا انجام ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے بائے۔
اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ نہ جانے کون تھا، کیوں کالز کر رہا تھا۔ گفتگو کے سٹائل سے کوئی سلجھا ہوا انسان تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا، اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نکلی تو رخ کچن کی طرف تھا، لیکن لاؤنج کی طرف سے آتی ہوئی سرگوشی نما آوازیں سن کر وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ کچن میں جانے کے بجائے اس طرف آ گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو حیران ہوئی۔ زبیدہ بڑے سکون سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی، ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے ایستگی سے کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ انداز محتاط، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ذرا تیز آواز میں بولی تھی تو اپنے ہی دھیان میں مگن۔ زبیدہ فوراً ڈر کر سیدھی ہوئی تھی۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا، یوں جیسے کوئی چور رنگے ہاتھوں چوری کرتے پکڑا جاتا ہے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ اس نے تیز سخت لہجے میں پوچھا تو وہ اچھی خاصی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ بی بی بس اپنے گھر کال کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر بولی، تمہارا تو اپنا موبائل بھی ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ جی خراب ہو گیا ہے، چوکیدار کو دیا تھا ٹھیک کروا دے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو گھر کال کی تھی، وہ تیزی سے اور گھبرا کر کہہ رہی تھی۔ شرینہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ رات کے 12 بجے رہے تھے۔ نہ جانے کیسے والدین تھے جو اس وقت بھی جاگ رہے تھے۔ بہرحال ملازم سمجھ کر وہ اگنور کر گئی تھی۔ مجھے بہت بھوک محسوس ہو رہی ہے، کوئی چیز کھانے کو تو لے آؤ۔ جی بی بی ابھی لائی۔ وہ جلدی سے ریسیور کریڈر پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ شرینہ ٹیلی فون کے پاس آئی تھی۔ اس نے ٹیلی فون کی CLI کو چیک کیا اور لاسٹ کال کو دیکھا۔ موبائل نمبر تھا اسلام آباد کا نمبر نہیں تھا، پنڈی کا نمبر بھی نہیں تھا، جبکہ زبیدہ کی فیملی پنڈی کے ایک نہایت خستہ حال علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے چیک کیا، کال دوسری طرف سے آئی تھی، ریسیو کال تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ اس نے ریسیور کان سے لگا کر آخری نمبر کو ری ڈائل کر دیا تھا۔ ہیلو۔ کچھ توقف کے بعد کال ریسیو ہو گئی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی، آواز جانی پہچانی سی لگی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے پھر کہا گیا تھا۔ شرینہ الجھی، کیا بات ہے زبیدہ، خاموش کیوں ہوا اور کال کیوں بند کی تھی؟ مزید کہا گیا۔ شرینہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ آوازیں نہیں پہچان سکتی تھی، لیکن اس کے ذہن میں بس ایک نام کلک ہو رہا تھا، میں زبیدہ نہیں شرینہ ہوں۔ اس نے کہا تو دوسری طرف ایک پل کو خاموشی چھائی، اور اس خاموشی میں شرینہ نے ہاتھ میں تھامے اپنے موبائل کو آن کرتے اس میں نمبر ڈائل کیا، اور ڈائل کرنے پر جو نمبر سامنے آیا تھا وہ اسے حیران کر گیا تھا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال مصروف ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کال کریں، شکریہ۔ اس نے کال کاٹ دی۔ ہاں تو شیر افغن صاحب، زبیدہ سے کیوں بات کی جا رہی تھی، وہ بھی آدھی رات کو؟ اس نے پورے یقین سے کہا تو دوسری طرف ایک گہرا سانس لیا گیا تھا۔ ایک پل کو تو افغان بھی متاثر ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شرینہ اتنی جلدی اسے نہ پہچان سکے گی۔ کیوں تمہیں دکھ ہو رہا ہے کہ تمہیں آدھی رات کو کال کرنے کے بجائے زبیدہ سے بات کر رہا ہوں؟ جواباً وہ کون سا سیدھا تھا؟ شرینہ کا دماغ گھوم گیا۔ ابھی میرا سٹینڈرڈ اتنا گھٹیا نہیں ہوا کہ میں ایسے ویسے لوگوں سے بات کرتی پھروں جن کا اپنا کوئی سٹینڈرڈ نہیں۔ دوسری طرف وہ ہنسا تھا۔ کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، اس نے کہا تو شرینہ جل بھن کر رہ گئی تھی۔ زبیدہ جیسی ملازمہ سے میں جلوں؟ حد ہے بھائی، کیا خام خیالی ہے آپ کی؟ اس نے طنز کیا۔ تم گھر میں تنہا ہوتی ہو، میں نے زبیدہ کو کہہ رکھا تھا کہ جب تک چچا اور خالہ واپس نہیں آ جاتے وہ مجھے یہاں کی ساری رپورٹ دیا کرے گی، میرا مطلب ہے کہ گھر کے حالات سے آگاہ کرے گی۔ اس کے طنز کے جواب میں شیر افغان نے بڑے ریلیکس موڈ میں کہا، اتنی رات گئے رپورٹ لی جا رہی تھی؟ حد ہے بھائی۔ وہ ہنسی، میں سارا دن سخت بزی رہا تھا، ابھی فارغ ہوا تھا تو کال کی تھی۔ وہ مزید بولا تو شرینہ نے سر جھٹکا۔ ویسے حیرت ہے، آپ کس خوشی میں ہمارے گھر کی رپورٹنگ لے رہے تھے؟ یہاں ایک عدد میری وائف رہتی ہے جسے میری پرواہ تو شاید نہ ہو، لیکن میں اس کی طرف سے بے خبر نہیں ہوں، بس اس کی خیر خبر لینے کے لیے کال کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا تو شرینہ نے غصے سے ریسیور کو گھورا۔ وائف ہوں، کاغذ کے رشتوں سے حقیقی رشتے نہیں بن جاتے، اس نے طنز سے کہا تو دوسری طرف شیر افغان ہنسا۔ اصلی بات یہی ہے
اصلی بات یہی کاغذی کارروائی کی ہی ہوتی ہے میری جان، ایک کاغذ کا ٹکڑا جسے تم تسلیم نہیں کرتی۔ وہ ٹکڑا شرینہ عثمان جیسی بگڑی ہوئی لڑکی کو شیر اغون جیسے وکیل کی بیوی بنا دیتا ہے۔ اس کاغذی ٹکڑے کو چیلنج کر سکتی ہو تو کہو مجھے، اس نے ہنس کر کہا تو شرینہ کو لگا کہ اس کا دل جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ شاید میری جان جیسے لفظ کہنے پر ہی اس کا منہ نوچ لیتی۔ چیلنج کی بات مت کریں شیر اغون صاحب، چیلنج کرنے پر آ جاؤں تو آپ کی یہ نام نہاد وکالت، آپ کے چچا کی یہ ہائی فائی لیول کی سیاست بھی کسی کام نہ آ سکے گی۔ شرینہ عثمان کو اگنور مت کریں، بس اپنی ذات میں اس قدر مضبوط ضرور ہوں کہ آپ دونوں کے ساکھ کے ایوان تک ہلا سکتی ہوں۔ چلو تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنے تیر آزماتا ہوں، دیکھتے ہیں کون گھائل ہوتا ہے۔ شرینہ نے لب بھینچ لیے۔ بات ووٹ کی ہوتی ہے، میرے حق میں اکثریت کی رضامند موجود ہے، لیکن رشتوں میں بات دل کی ہوتی ہے۔ شیر اغون صاحب، چیلنج کرتی ہوں، آپ شرینہ عثمان کا دل جیت کر دکھائیں۔ خود کو آپ کے قدموں میں نہ بٹھا دیا تو کہیے گا، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ شرینہ عثمان آپ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ نفرت سے کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ وہ کال بند کر کر پلٹی تو زبیدہ نے اڑے رنگ کے ساتھ کھانے کی ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے اسے بغور دیکھا، لرزتے قدموں سے اس کے پاس سے گزر کر اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ تم اغون سے بات کر رہی تھی، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے وہ مشکل تھوک نکلا، وہ صاحب نے منع کیا تھا۔ وہ ہکلائی، صاحب کی کچھ لگتی؟ تم تنخواہ صاحب سے لیتی ہو یا ہم سے، جو اس سے پل پل کی رپورٹیں دے رہی ہو؟ بی بی ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ فائقہ بی بی کا حکم تھا کہ اغون صاحب کو ان کی غیر موجودگی میں یہاں کے سب حالات سے آگاہ رکھوں۔ شرینہ نے اسے غصے سے دیکھا تھا، پھر اسے چھوڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور ایل سی ڈی آن کر لی۔ زبیدہ نے اسے کن آنکھوں سے دیکھا تھا، شرینہ کا موڈ ویسے ہی تھا۔ وہ ایک پروگرام سیٹ کر کر ٹرے اپنی طرف کھسکا کر کھانا کھانے لگی تھی۔ اس نے زبیدہ سے مزید کوئی بات نہ کی تھی۔ زبیدہ اس کی خاموشی کو غنیمت جان کر وہاں سے کھسک گئی تھی۔ اگلے دن اس نے کالج سے آف کیا تھا، کوئی 10 بجے کے قریب وہ اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر نکلی تو زبیدہ چونکی، وہ کہیں جا رہی تھی۔ چھوٹا سا سفری بیگ بھی ساتھ تھا، جس میں ایک دو کپڑوں کے علاوہ اس نے چند ضروری اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ناشتہ اچھی طرح کیا تھا، وہ باقی دنوں کی بنسبت آج قدرے پرسکون تھی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو ڈر گئی۔ بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ جھوٹ تو مت بولو، تمہیں اپنے اغون صاحب کو رپورٹ دینی ہوگی۔ شرینہ عثمان کہاں ہے، کب آتی ہے، کب جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ بی بی ہم تو ملازم ہیں، جیسے صاحب لوگ کا حکم ہوگا ویسے ہی کریں گے نا، بڑی فرمانبردار ہو۔ وہ طنزیہ مسکرائی، وہ بیگ لے کر چل دی اور جاتے جاتے پلٹ کر دیکھا، زبیدہ اسے پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہی ہوں، بتا دینا اپنے اغون صاحب کو۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ پورچ میں آ کر اس نے اپنی گاڑی نکالی۔ ابھی وہ رستے میں ہی تھی کہ جب اس کے موبائل پر شیر اغون کی کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ ہیلو، اس نے ڈرائیونگ کرتے کال پک اپ کی۔ وہ گھر سے نکلتے ہی اس کی کال کی توقع کر رہی تھی اور اس کی توقع کے مطابق کال آ گئی تھی۔ یقیناً اس کے گھر سے نکلتے ہی زبیدہ نے اغون کو اس پروگرام کا بتا دیا تھا۔ کہاں ہوں؟ وہاں تو بالکل نہیں ہوں جہاں آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اس نے الٹا ہی جواب دیا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ زبیدہ بتا رہی تھی کہ تم دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہی ہو۔ زبیدہ ہے بڑی ایماندار، اسے کسی نیوز چینل میں لگوا دیتی ہوں، رپورٹنگ بہت اچھی کر لیتی ہے۔ جواباً اس نے پھر الٹا جواب دیا، شرینہ مجھے یہ بتاؤ، آؤٹنگ کے لیے کہاں جا رہی ہو تم اور کن دوستوں کے ساتھ ہو؟ جواباً ہنس دی۔ ایک عرصے بعد وہ یوں کھلکھلا کر ہنسی تھی اور دوسری طرف اغون بھی جیسے اس کی ہنسی کے جلد رنگ میں کھو سا گیا تھا۔ بڑی دعوے کرتے ہیں آپ، میرے پل پل کی خبر رکھنا چاہتے ہیں تو خود پتہ کریں کہ میں کہاں ہوں، کہاں جا رہی ہوں اور کن کے ساتھ ہوں۔ اس نے ہنس کر کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ چند سیکنڈ بعد اغون کی پھر کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ جی اغون صاحب، آپ فرمائیں، اب کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ مجھے ٹھیک سے بتاؤ، تم کہاں جا رہی ہو؟ جہنم میں جا رہی ہوں۔ آپ بھی ساتھ چلنا پسند فرمائیں گے کیا؟
اس کا انداز پرسکون تھا۔ شہری پلیز دوسری طرف سے اس نے کہا تو شہرینہ کا زچ ہونے والا انداز محسوس کر پرسکون ہوئی۔ آپ اپنے سورسز آف انفور استعمال کر لیں، میں تو نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنی زندگی میں کچھ پل اپنی مرضی اور خوشی سے جینا چاہتی ہوں۔ میں جہاں جا رہی ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں ان کا ساتھ مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ وہ لوگ میرے لیے راحت اور خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے ساتھ گزار جانے والے وہ ہر پل میرے لیے عطیہ خداوندی ہوتا ہے۔ میں نے اپنے تیر آزمانا شروع کر دیے ہیں۔ آپ اپنے تیر آزمائیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ وہ دارالاتفال آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی اندر جا کر کھڑی کی۔ وہ لوگ ریڈی تھے، بس اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے گاڑی ارینج کی تھی، سبھی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی کچھ دیر بعد روانہ ہوئی تو شہرینہ نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ وہ واقعی خوش تھی اور ان بچوں کے ساتھ ہمیشہ آ کر خوش ہوتی تھی اور وہ اچھی طرح خوش رہنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر آف کیا اور بیگ سے کیمرہ نکال کر وہ خوبصورت منظر اور چہرے کیپچر کرنے لگی تھی۔ وہ یہ سفر بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتی تھی۔ جی تو بس اس کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، باقی کا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کریں گے۔ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔